الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الحجر قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ترجمہ: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ جب ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے سرتابی کی تو وہ مردود ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو حکم دیا کہ یہاں سے نکل جا، یعنی جنت سے یا آسمان سے یا اس مقام عالی سے نکل جا جہاں اب تک پہنچا ہوا تھا، اور تو جو ہے اب مردود ہو گیا۔ رجیم سے کچھ نے یہ مراد بھی لی ہے کہ تو اب جو ہے وہ مردود ہوا، یعنی کہ تجھ سے اب شہاب سے روندا جائے گا۔ شہاب سے شیاطین کا رجم کیا جاتا ہے۔ گویا اس لفظ میں اس کے شبے کا جواب دیا گیا کہ تیرا سجود سے انکار کرنا شرف انصری کی بنا پر نہیں، فضل و شرف تو اسی کے لیے ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی سرفراز فرمائے۔ ہاں، تیرا استکبار اور تیرا تکبر کا منشا اور وہ شقاوت و بدبختی ہے جو تیری سوء استعداد کی وجہ سے مقدر ہو چکی ہے۔ اب تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت اور پھٹکار ہے، اور تجھ پر جو ہے یہ پھٹکار اللہ کی ہے اور بندوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہے گی۔ اس طرح آنن فانن خیر سے بعید تر ہوتا رہے گا۔ جب قیامت تک توفیق خیر کی نہ ہوگی تو اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں، کیونکہ آخرت میں تو ہر شخص وہی کاٹے گا جو یہاں بوئے گا، یا یوں کہیے کہ قیامت کے دن تک اس پر لعنت رہے گی۔ اس کے بعد جو بے شمار قسم کے عذاب ہوں گے وہ لعنت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ لعنت سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دوری ہے، اور یہ ایک نہایت بھاری اور ثقیل لفظ ہے جو کہ اس مردود کے لیے آیا، اور اس لفظ کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ یہ لعنت اپنے اوپر خود واپس آ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔